لتھوینیا کی وزارت دفاع نے یورپ میں اس وقت فروخت ہونے والے چین کے بنے 3 مقبول فونز کا تجزیہ کیا ہے، جن میں سے ایک شامی کا، دوسرا ہواوے کا اور تیسرا ون پلس کا تیار کردہ ہے۔ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ انہیں شامی MI10T 5G فون میں ایک ایسا سینسر کرنے والا آلہ ملا ہے جو وائس آف امریکہ سمیت سرچ کی جانے والی بعض اصطلاحات کو روک سکتا ہے۔ ہم نے واضح طور پر دیکھا ہے کہ یہ تمام کلیدی الفاظ سیاسی طور پر تحریک رکھتے ہیں۔ تبت، تائیوان، جمہوریت، امریکہ اور آپ جیسی کچھ کمپنیز یعنی وائس آف امریکہ اس فہرست میں شامل ہیں۔ شامی یورپ میں سب سے مقبول اسمارٹ فون برانڈ ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یورپ میں فروخت ہونے والے شامی فون پر سرچ میں رکاوٹ ڈالنے والا فنکشن بند کر دیا گیا تھا، اسے فاصلے سے دوبارہ کارگر بنایا جا سکتا ہے۔ بلاک کی جانے والی اصطلاحات کی فہرست مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تحقیق کے وقت بلیک لسٹ میں 449 الفاظ یا جملے شامل تھے۔ اگر ہم موجودہ فہرست کا موازنہ اس فہرست کے ساتھ کریں جس کا ہم نے چند ماہ قبل اپنی تحقیق کے وقت تجزیہ کیا تھا تو ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ اب فہرست میں بہت زیادہ الفاظ ہیں۔ وہ نہ صرف اب چینی زبان میں الفاظ شامل کر رہے ہیں بلکہ لاطینی خط میں بھی الفاظ شامل کر رہے ہیں۔ جرمن سیکیورٹی سروسز نے بھی شامی فون کا تکنیکی معائنہ شروع کر دیا ہے۔ شامی نے تبصرے کے لیے VOA کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ فرم نے اس ہفتے کہا تھا کہ وہ تحقیق کے نتائج کا جائزہ لینے کے لیے ایک غیر جانبدار ماہر کو شامل کر رہی ہے۔ لتھوینیا کے محققین کے مشاہدے کے مطابق ہواوے P45G ماڈل نے صارفین کا جو ڈیٹا اکٹھا کیا تھا اس پہ یہ بھی شامل تھا کہ انہوں نے ایپس پر کتنا وقت گزارا۔ اسے یورپی یونین سے باہر موجود سرورز پر محفوظ کیا گیا جو یورپی یونین کے ڈیٹا سے متعلق قوانین کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہواوے کا آفیشیل ایپ سٹور، جسے ایپ گیلری کہا جاتا ہے، صارفین کو میل ویئر پر مشتمل ایپس کی جانب بھیج دیتا ہے۔ ایک بیان میں ہواوے نے VOA کو بتایا کہ ہواوے کو ہمیشہ دیانت داری کے اصول پر کاربند رہا ہے۔ جہاں یہ کام کرتا ہے اس نے ان ممالک اور علاقوں کے قوانین اور قواعد و ضوابط کی پابندی کی ہے۔ ہواوے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ ایپ صارف کو کھلے عام دستیاب ہیں، لہٰذا صارف کو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ حقیقتاً قومی سلامتی کی بنیاد پر ہم اپنے ریاستی اداروں اور قومی سلامتی میں کام کرنے والے اداروں کو تحفظ فراہم کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں اور انہیں صرف قابل اعتماد سپلائرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ جب بات صارفین کی ہو تو ہم سفارشات کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاؤڈ سروسز کے استعمال سے بچنا چاہیے، کچھ اپلیکیشنز اور چین کے تیار کردہ اپلیکیشنز استعمال کرنے سے گریز کریں۔ چین نے ابھی تک اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ سمیت بہت سارے مغربی ممالک نے ہواوے کو 5G موبائل نیٹ ورکس کی اپنی فہرست میں شامل ہونے سے روک دیا ہے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اس سے سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری تحقیق اس کی ایک مثال ہے کہ ہمیں ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں اس بحث سے آگے کیسے جانا چاہیے کہ ہمیں دوسرے شعبوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ رپورٹ لتھوینیا اور چین کے درمیان کشیدہ تعلقات کے پس منظر میں سامنے آئی ہے۔ تائیوان اور لتھوینیا کی جانب سے ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں سفارتی دفاتر کھولنے پر رضامندی کے بعد چین اور لتھوینیا نے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ چین تائیوان پر اپنا دعویٰ کرتا ہے بیجنگ نے لتھوینیا کے لیے ریل سے جانے والا سامان روک دیا ہے اور لتھوینیا کے تجارتی لائسنس معطل کر دیے ہیں۔ واشنگٹن نے اسے چین کی طرف سے اقتصادی زبردستی سے تعبیر کرتے ہوئے اس ماہ لتھوینیا کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔